بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب الحج میں تھی۔ کتاب الحج کے چھٹے باب میں مصنف طواف کے بارے میں مسائل کو مطرح فرماتے ہیں۔ دیکھیں، طواف عمرہ تمتع کے اندر ایک مرتبہ واجب ہے، اور حج تمتع میں دو طواف ہوتے ہیں، ایک طواف زیارت اور ایک طواف النساء۔ اور اسی طریقے سے عمرہ تمتع اور عمرہ قران، وہاں پر بھی دو طواف ہیں، ایک کو طواف عمرہ کہتے ہیں اور ایک طواف النساء۔ اور اسی طریقے سے حج قران اور حج افراد میں بھی دو مرتبہ طواف ہے، ایک طواف زیارت اور ایک طواف النساء۔ دیکھیں، الباب السادس فی الطواف، طواف کے بیان میں، طواف وہی کعبۃ اللہ کے جو 7 چکر انسان لگاتا ہے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ مَرَّةً فِي الْعُمْرَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا، فرماتے ہیں کہ یہ طواف ایک مرتبہ واجب ہے اس عمرے میں جس عمرے کے ذریعے سے تمتع کیا جاتا ہے، یعنی وہی عمرہ تمتع۔ وَمَرَّتَيْنِ فِي حَجِّهِ، اور دو مرتبہ حج تمتع میں۔ وفی کل واحد من عمرۃ الباقیین مرتین، اور جو بقایا دو قسمیں ہیں یعنی افراد اور قران، ان دونوں کے عمرے میں بھی دو مرتبہ واجب ہے۔ وقضا فی حجہما، اور اسی طریقے سے حج قران اور حج افراد میں بھی طواف دو مرتبہ واجب ہے۔ خوب، اس کے بعد شرائط طواف کو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں طواف کے اندر طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی حدث وغیرہ سے پاک ہو۔ اگر طواف کے اندر کپڑوں سے، بدن سے نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے، یعنی کپڑے اور بدن نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر طواف کرنے والا مرد ہے تو ضروری ہے کہ مرد مختون ہونا چاہیے، اس کا ختنہ ہو۔ خوب، اسی طریقے سے طواف کے اندر نیت واجب ہے، نیت طواف کرے۔ اور اسی طریقے سے طواف کے اندر 7 دور کعبۃ اللہ کے گرد گھومنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو طواف کا آغاز ہے وہ حجر اسود سے ہوگا، یعنی بالکل ان کے محاذی حجر اسود کے، وہاں سے آپ طواف کا آغاز کریں گے اور ختم بھی اسی حجر الاسود تک ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کہ طواف کرتے وقت آپ کا دایاں طرف جو لیفٹ ہے وہ کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے واجب ہے کہ طواف میں حجر اسماعیل وہ بھی طواف کے اندر داخل ہو، یعنی اس طرح سے نہ ہو کہ کعبہ اور حجر اسماعیل کے درمیان طواف کرے، نہ۔ خوب فرماتے ہیں کہ طواف کے بارے میں کہ جب وہ بندہ طواف کرتا ہے تو یہ طواف مقام اور بیت، یعنی مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور جب اس کا طواف ختم ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے
یا اس کے ایک طرف میں 2 رکعتیں نماز پڑھے گا، جس کو نماز طواف کہتے ہیں۔ یہ چیزیں طواف کے اندر ضروری ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ، فرماتے ہیں کہ طواف میں طہارت شرط ہے، وضو کے ساتھ ہو، غسل کے ساتھ ہو، یعنی حدث وغیرہ سے پاک ہو۔ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، اور شرط ہے کہ بدن اور لباس سے نجاست کو زائل کرے، پاک ہونا چاہیے انسان کا بدن، انسان کا لباس۔ وَالْخِتَانُ فِي الرَّجُلِ، اور اگر مرد ہے تو ضروری ہے طواف میں کہ ختنہ شدہ ہو، کیونکہ اگر ختنہ شدہ نہیں ہوگا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، فرماتے ہیں طواف میں نیت ضروری ہے۔ وَطَوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، شوط یعنی ایک مکمل چکر جو کعبۃ اللہ کے گرد ہوتا ہے، کہتے ہیں طواف یہ 7 چکر ہے۔ وَالْإِبْتِدَاءُ بِالْحَجَرِ، کہتے ہیں کہ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوگا۔ والختم بہ، اور اختتام بھی اسی حجر اسود تک ہوگا۔ وجعل البیت علی یسارہ، اور ضروری ہے کہ طواف کو کرتے وقت اپنے دائیں طرف، لیفٹ کی طرف کعبۃ اللہ کو قرار دے۔ وَإِدْخَالُ الْحِجْرِ فِيهِ، یعنی یجب، واجب طواف میں کہ حجر اسماعیل بھی طواف میں داخل کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں کعبے اور حجر اسماعیل کے درمیان طواف نہیں ہو سکتا۔ وَيَكُونُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، اور یہ طواف مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْ فِي مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا طواف کے بعد ضروری ہے۔ خب تمام شد۔ فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہیں مستحبات طواف۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الدُّعَاء عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَسْجِدِ، فرماتے ہیں کہ جو بندہ مکے میں داخل ہوتا ہے طواف کرنے کے لیے، یا مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے طواف کرنے کے لیے، تو مستحب ہے کہ وہ دعا پڑھے جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ وَمَزْغُ الْإِذْخِرِ، فرماتے ہیں کہ وہ جو اذخر ایک نبات ہے خوشبودار، اس کو چبانا مستحب ہے۔ وَدُخُولُ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا حَافِيًا بِسَكِینَةٍ وَوَقَارٍ، اور مستحب ہے کہ جب بندہ طواف کے لیے آتا ہے تو مکے کے اوپر والے طرف سے آئے، اوپر والا طرف یعنی وہی مدینے والا جو طرف ہے اس طرف سے آئے، حافین درحالی کہ وہ پیدل ہو، اور بے سکینت و وقار، ایک وقار و سکینت کے ساتھ ہو، یہ مستحب ہے۔ والغسل من بئر میمون، اور مستحب ہے کہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے بئر میمون سے کہتے ہیں کہ غسل کرے، او فخن، یا بئر فخ سے غسل کرے۔ واستلام الحجر فی کل شوط، مستحب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مس کرے ہر چکر پر حجر اسود، ہر چکر میں حجر اسود کو مس کرے۔ استلام الحجر یعنی حجر اسود کو مس کرنا، فی کل شوط، ہر چکر کے اندر۔ وَتَقْبِيلُهُ، اور اس کو چومنا مستحب ہے، ہر چکر کے اندر حجر اسود کو چومے۔ اول ایماء الیہ، یا اس کی جانب اشارہ کرے۔ والدعاء عند الاستلام، جب اس کو مس کرتا ہے حجر اسود کو تو فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں جو اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھنا مستحب ہے، درست ہے۔ وفی الطواف، یعنی الدعاء عند الاستلام وفی الطواف، اور دعا طواف میں بھی مستحب ہے، حال طواف میں دعائیں پڑھنا جو ائمہ اطہار سے وارد ہیں مستحب ہے۔ وَالتزام المستجار، آغا جنوبی
جو دیوار کعبۃ اللہ کی، اس کو مستجار کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا التزام کرنا، یعنی اس کو چھونا، اس سے لپٹنا خوب دیگے، یہ مستحب ہے. وَوَضْعُ الْخَدِّ عَلَيْهِ وَالْبَاطِنِ، اپنے رخسار اس مستجار یعنی جو جنوبی طرف دیوار ہے وہاں پر اپنے رخسار رکھے، اپنا پیٹ اس کے ساتھ مس کرے. وَإِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِ وَبَاقِي الْأَرْكَانِ، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے رکن یمانی کے مستجار اس کے قریب قریب ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو چھونا مس کرنا یہ بھی مستحب ہے. وباقی الارکان، جو کعبۃ اللہ کے بقایا ارکان اور رکن ہے، خوب چاروں رکن جتنے بھی ہیں خوب ان کو چھونا، ان کو استلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. خوب، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَطَوَافُ 360 طوافاً، اور مستحب ہے کہ جب انسان مکے کے اندر ہے تو 360 طواف کرے. کتنے طواف؟ 360 طواف، کہ یہ تقریباً 2520 چکر شوط ہوں گے. مستحب ہے یہ. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ فَثَلَاثُمِائَةَ شَوْطًا، اگر 360 طواف نہیں کر سکتا تو 360 چکر لگائے. وَطَوَافُ رُكْنٌ مَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَ حَجُّهُ، فرماتے ہیں کہ طواف ارکان میں سے ہے، رکن ہے، جو بندہ اس کو ترک کر دے گا جان بوجھ کے اس کا حج باطل ہوگا. وَنَاسِيًا، اور جو بندہ نسیاناً اس کو ترک کرتا ہے، یأتی بہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت یاد آئے اس کو انجام دے. وَمَعَ التَّعَذُّرِ، خوب دوبارہ اس کو انجام نہیں دے پا رہا بیچارہ، یستنیب، تو نائب لے گا. خوب وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ بَعْدَ الْانصِرَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ، طواف کے انجام دینے کے بعد اس کے چکروں میں شک ہو کتنے چکر ہوئے تو کہتے طواف کے انجام دینے کے بعد دیگے پھر اس کی اعتنا نہیں کرے گا. وَفِي الْأَثْنَاءِ، اور طواف کے دوران اسے شک ہو رہا ہے، اب کیا کرے؟ کہتے اگر 7 سے کمتر میں شک ہو رہا ہے تو دوبارہ طواف کرے گا، اور اگر 7 سے زیادہ میں شک ہو رہا ہے تو وہیں پر قط کرے گا اور اس کا طواف مکمل ہوگا. ہو گیا یہ. وَفِي الْأَثْنَاءِ، اور اثناء طواف میں اگر اس کو شک ہو تو یعید، اعادہ کرے گا، دوبارہ طواف کرے گا، لیکن ان کان فیما دون 7، جب 7 سے کمتر ہو. وَإِلَّا، اگر 7 سے زیادہ میں شک ہو، 7واں یا 8واں ہے، تو قطع ہے، اس کو ختم کرے گا اور بنا رکھے گا کہ 7 چکر پورے ہو گئے. وَلَوْ ذَكَرَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ عَدَمَ الطَّهَارَةِ أَعَادَ، اگر طواف کرتے ہوئے اس کو پتہ چلے یار میں تو محدث ہوں، پاک نہیں ہوں، تو پھر طواف دوبارہ کرے گا، یعنی جائے جا کر طہارت کر کے آئے اور طواف کرے. وَلَوْ قَرَنَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَطَلَ، قرن یعنی طواف واجب کے ساتھ ایک اور طواف مثلا مستحب بھی آپ اس کے ساتھ ملا دیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ درست نہیں ہے. وَلَوْ قَرَنَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَطَلَ، یعنی اس کا طواف اول باطل ہو جائے گا. وَيَقْرَأُ فِي النَّافِلَةِ، بھلے طواف واجب میں، فریضہ میں قرن 2 طوافوں کو ملانا اس کے بطلان کا سبب بنتا ہے، اور اگر نافلہ ہے طواف تو پھر دیگے مکروہ ہے، پھر باطل نہیں ہوگا. وَلَوْ زَادَ سَاوًا، اگر ایک شوط اس نے ساون بڑھا دیا تو اکمل اسبوعین، تو یعنی 2 ساتھ کو مکمل کرے گا، یعنی 14 چکر کرے گا. وَصَلَّى رَكْعَتَيَ الْوَاجِبِ قَبْلَ السَّعْيِ وَالْمَنْدُوبِ بَعْدَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر طواف واجب ہے اور اس طواف واجب کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کو صحیح کرنے سے پہلے پڑھے گا، اور اگر طواف مندوب اور مستحب ہے اس کی جو 2 رکعتیں ان کو صحیح کے بعد پڑھے گا.
وصلى رکعتي الواجب یعنی ای الطواف الواجب، اگر طواف واجب کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ سعی کرنے سے پہلے پڑھے گا، والمندوب یعنی صلی رکعتي الطواف المندوب بعد السعی، سعی کرنے کے بعد، ولو نقص من طوافه وقد جاوز النصف اتم، فرماتے ہیں کہ مسئلتون، اگر ایک بندہ نصف طواف سے زیادہ کر چکا ہے، مثلا 5 شوط اس نے ادا کی ہیں اور خیال کرتا ہے کہ میں نے طواف مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے طواف کو ختم کیا اور گیا جا کر دوسرا عمل انجام دیا، بعد میں پتہ چلتا یار میں نے تو 7 چکر پورے نہیں کیے تھے، تو اب جس وقت اس کو یاد آئے گا اس وقت ان کو کامل کرے گا، مکمل کرے گا۔ خوب، وَلَوْ نَقَصَ مِن طَوَافِهِ، اگر اپنے طواف میں سے کچھ کو ناقص قرار دیا، مثلا 5 چکر لگائے، وقت تجاوز، اور اس نے سوچا تھا کہ مکمل ہو گیا اور اس طواف سے گزر کے کسی اور عمل میں جا کر لگ گیا، وَلَوْ نَقَصَ مِن طَوَافِهِ وَقَدْ تَجَاوَزَ النِّصْفَ، بے بخشی اس کا طواف ناقص تھا لیکن آدھے سے زیادہ چکر ہو چکے تھے، تو اتم، جب اس کو یاد آئے گا جا کر اس کو مکمل کرے گا۔ لیکن وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، نہ بابا یہ تو گھر واپس آ گیا، اب کیا کرے؟ استناب، تو اپنا نائب مقرر کرے گا جو اس کا طواف مکمل کرے۔ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ، بھلے اگر اس نے جو طواف ناقص قرار دیا تھا اور آدھے سے کمتر ہے تو استانف، دوبارہ طواف کرے گا۔ وَقَذَا مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ لِحَاجَةٍ أَوْ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ، فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ جس نے نصف طواف کے بعد طواف کو قط کر دیا تھا، حالانکہ کوئی ضرورت پیش آ گئی یا نماز مستحب کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر آدھے سے زیادہ شوط انجام دے چکا ہے تو اس کو مکمل کرے گا، اگر آدھے سے زیادہ شوط اس نے انجام نہیں دیے تو پھر دوبارہ کرے گا۔ ولا يجوز تقدیم و طواف حج تمتع وسعیہ علی الوقوف الا لخائفۃ الحیض۔ مسئلۃ، عرفات اور مشعر کے اندر جو وقوف ہے، کہتے ہیں کہ طواف حج تمتع اور سعی حج تمتع اس کو عرفات اور مشعر میں وقوف سے پہلے انجام نہیں دے سکتا، پہلے وقوف ہے بھی عرفات اور مشعر ہے، اس کے بعد طواف حج تمتع اور سعی حج تمتع ہے، مگر یہ کہ الا لخائفۃ الحیض، مگر ایسی خاتون ہے کہ جس کو ڈر ہے کہ وقوفین کے بعد حالت حیض میں ہو جائے گی اور طواف نہیں کر پائے گی، تو وہ دیگے مقدم کر سکتی ہے۔ وَلَوْ حَاضَتْ قَبْلَهُ انتظرت الوقوف، کہتے ہیں کہ اگر خاتون طواف عمرہ وغیرہ سے پہلے حائض ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرے گی یہاں تک کہ وقوف بعرفات کا وقت ہو جائے۔ خوب، اگر وقوف عرفات کے وقت سے پہلے طاہر ہو گئی اور پاک ہو گئی تو طواف عمرہ انجام دے گی، 2 رکعت طواف پڑھے گی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے گی، تقصیر کرے گی، اس کے بعد احرام حج باندھے گی اور عرفات کی طرف جائے گی۔ درست ہے؟ یہ اس صورت میں جب وقوف عرفات سے پہلے پاک ہو جائے، لیکن اگر وقت عرفات سے پہلے پاک نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا اور اس کا حج مفردہ ہوگا، یعنی اپنی نیت کو حج تمتع سے تبدیل کر کے حج افراد کی طرف لے کر جائے اور حج افراد کو انجام دے، عرفات کی طرف جائے اور اعمال حج کو ابتداءً انجام دے، اور اعمال حج کے بعد پھر یہ کیا کرے گی؟ اعمال عمرہ کو انجام دے گی۔
دیکھیں ولو حاضت قبلہ، اگر اس سے پہلے یعنی اس طواف عمرہ سے پہلے اگر حائض ہو جائے تو انتظرت الوقوف، تو وقوف بعرفات کا انتظار کرے گی. عرض کیا کہ اس سے پہلے اگر پاک ہو گئی تو طواف عمرہ کرے گی، 2 رکعتیں پڑھے گی، صحیح کرے گی، تقصیر کرے گی، پھر جو ہے وہ کیا ہے احرام حج باندھے گی اور عرفات کی طرف جائے گی. لیکن فَإِن لَمْ تَطْهُرْ، اگر وہ پاک نہ ہو تو بطل متعتها، اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا. وسارت حجتها مفردہ، اس کا حج مفردہ ہوگا، یعنی حج تمتع سے نیت کو پھیرے حج مفردہ کی طرف، حج افراد کی طرف، حج افراد کی نیت کرے، عرفہ کی طرف جائے، اعمال حج کو انجام دے. وَتَقْضِي الْعُمْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، اعمال حج کے بعد عمرے کی قضا کرے گی، یعنی جب پاک ہو گئی وہ دیگے. وَلَوْ حَاضَتْ خِلَالَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران حیض آ گیا، فَإِن جَاوَزَتِ النِّصْفَ تَرَكَتْ بَقِيَّةَ الطَّوَافِ، اگر نصف طواف سے گزر چکی ہے تو بقایا طواف کو چھوڑے گی. کیا کرے گی؟ وَفَعَلَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ، جو بقایا مناسک حج ہیں ان کو انجام دے گی. ثُمَّ قَضَتْ الْفَائِتَ بَعْدَ طُہْرِهَا، جب پاک ہو گئی تو جتنے اشواط اور چکر رہتے تھے وہ بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. وَإِلَّا، یعنی اگر اس کو حیض آ گیا نصف طواف کے تجاوز سے پہلے ہی، تو کہتے ہیں فَحُکْمُهَا حُکْمُ مَنْ لَمْ تَطُوفْ، تو اس کا حکم بھی اسی والا ہے کہ جس نے طواف نہیں کیا، یعنی اس کا حج تمتع حج افراد میں تبدیل ہوگا، اعمال حج کو انجام دے گی اور حج کے بعد جب پاک ہو گئی تو دیگے عمرے کی قضا کرے گی. وَالْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا فَعَلَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا كَانَتْ كَالطَّاهِرَةِ، مستحاضہ پر جو چیزیں واجب ہیں، تغییر خرقہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، وہ تفصیلات جو کتاب و طہارت میں گزر چکی ہیں، اگر ان کو انجام دیتی ہے تو کانت کالطاہرہ، تو وہ طاہرہ کی مانند ہے، یعنی طواف بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، مسجد الحرام میں بھی داخل ہو سکتی ہے. کہ الحمدللہ یہ طواف کے مسائل دے. خوب انشاءاللہ اس کے بعد جو 7واں باب ہے وہ سعی کے بارے میں ہے کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.